بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جس قدر تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کی ماضی کے اندر کوئی مثال نہیں. اور ظاہر ہے کہ اضافہ کو اچانک نہیں ہو جاتا، یہ وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو حکمران بناتے ہیں اور ان پالیسیوں کے نتیجے کے اندر ملک کے حالات یا تو بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پہلے سے بھی بدتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر چند پارٹی ہیں جن کو بار بار اقتدار ملا ہے. کسی نے غریبوں کی ہمدردی کی بات کی تھی، کسی نے ایک پاکستان کی بات کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا کہ کوئی بھی حکمران جو وعدہ انہوں نے عوام سے کیا تھا اس وعدے کو پورا بھی نہیں کر سکا، بلکہ حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہوتے چلے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس تسلسل کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بے راروی ہے، بے مقصدیت ہے، امن و امان کی بدترین صورتحال ہے. میں پرسوں میاں والی میں تھا تو ہم نے سیلاب زدہ علاقے میں وانڈا سلطان واللہ سے وہاں میں بیٹھا تھا تو میں نے جو معلومات اس وقت جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے مل جاتی ہیں، میں نے کہا کہ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ تھانوں پر حملے کر رہے ہیں. تھانے کو دارالامن کہا جاتا ہے نا جی، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ریاست کی رٹ قائم کرنے والے ادارے اور افراد وہاں ہوتے ہیں. مجھے ایمانداری سے اندازہ نہیں تھا، اور کسی نے سامعین میں کہا کہ جس جگہ آپ بیٹھیں اسی تھانے کے پر حملہ ہوا ہے. جس جگہ ہم تھے اس تھانے کے دودن کا اسی تھانے پر حملہ ہوا. پھر ایک طرف بم دھماکے ہیں پشاور کے اندر، 100 افراد حکمہ اجل بن جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف وہ اشرافیہ ہے جنہیں نہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے پریشانی ہے، نہ گیس کی قیمتیں بڑھنے سے پریشانی ہے، نہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پریشانی ہے، نہ اشیاء خورد و نوش. وہ مشغلے کے طور پر سیاست کرتے ہیں. سیاست ان کا مشغلہ ہوتا ہے، وہ بطور ایک دینی تقاضے کے نہیں کرتے. اور اس سے بڑھ کر اور زیادہ جو پریشانی والی بات ہے، وہ لوگ جو معاشرے کے اندر خیر کا اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، جنہیں ہم دیندار کہتے ہیں، مذہبی لوگ کہتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات سطحی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں اور اسی کو حتمی سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دے کر بھیجا تو اس میں آپ کی بعثت کا مقصد بیان کرتے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم اور دین برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، چاہے یہ بات شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار. 23 سال کا عرصہ تھا حضور کے پاس نبوت والی زندگی. 40 سال میں اللہ نے نبوت ہو رہا ہے، 63 سال کی عمر میں آپ اپنے رب کے پاس چلے. تو ان 23 سالوں کے اندر بھی ایک عرصہ وہ ہے جس میں مکہ میں مسلمانوں نے مسلسل مارے کھائی، ہر تکلیف برداشت کی ہے. شب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی 3 سال محصور رہے، لیکن اس کے بعد پھر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور وہ سماج جس کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اسی سماج کے جو فرزند تیار کیا حضور نے. ویسے وہ قبائل ہی تھے، معمولی باتوں میں لڑائی کر لیتے تھے، جنگ و جدل کر لیتے تھے. مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک فرد آیا اور اس نے کہا میں اللہ کے رسول صاحب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. قبائلی نظام تھا. آپ تعارف پوچھتے تھے کیا تعارف ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ مسکرائے. قبیلہ غفار کا کام یہ تھا، یہ تجارتی قافلے لوٹتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان تجارتی قافلوں کو سیف پیسے دیتا تھا. آپ کو
اب خوشی اس بات پہ کہ میری دعوت جو ہے وہ قبیلہ غفار تک بھی پہنچ گئی. اور جب انہوں نے حضور نے اسلام کلمہ طیبہ پڑھایا، اسلام کے دائرے کے اندر آئے نا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کریں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، میں حرم کعبہ کے اندر جا کے اعلان کرنا چاہتا ہوں. بیک گراؤنڈ ذرا طاقتور تھا نا، تو حضور نے منع بھی کیا، لیکن کہتے نہیں یا رسول اللہ میں اعلان کروں گا. حرم کعبہ میں جا کے اعلان کر دیا. خیر وہ لوگ پل پڑے اوپر سے، اس وقت اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی، انہوں نے خوب مارا ان کو. جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کو روکا تھا، لیکن آپ کا ایمانی جذبہ تھا اور آپ کی کیفیت تھی، تو پھر آپ چلے گئے. یہ صحابی پتہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ان کے اسلام کو حضور مسکرائے تھے کہ قبیلہ غفار تک بھی میری دعوت پہنچ گئی. اچھا، اسی سماج کے جن فرزندوں کو حضور نے تیار کیا، جنگ یرموک کے موقع پر وہ جو روایات علماء بیان کرتے ہیں کہ زخمی پڑے تھے، کرا رہے تھے، آلتش کی صدائیں آ رہی تھیں، تو پانی پلانے والا ایک آدمی کے پاس پہنچا، تو کرانے کی آواز دوسرے کی آئی، آلتش. اس نے اشارہ کیا مجھے نہ پانی پلائے، میرے بھائی کو پلا دے. وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، اس نے اشارے سے کہا مجھے نہیں، اس کو ذرا پلا دے. حالانکہ یہ وہ کیفیت تھی ان کی، جب آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو سمندروں کا پانی پلایا جائے، اس کی پیاس خشک نہیں ہوتی. جان کرنے کے عالم کے اندر بھی انہوں نے اثار کیا، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. تو جب وہ پانی پلانے والا آخری مجاہد تک پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو جان آفرین کے حوالے کر چکے ہیں. بھاگ کے آئے چلے اس کو بچا لیتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ بھی اللہ کی جنت کے بدلے میں اپنی جان کا سودا کر گئے ہیں. بھاگ کے پہلے کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ وہ بھی من المؤمنین رجال صدقوا کی مصداق، اپنا وعدہ اللہ سے پورا کر کے پانی کی ایک بوند کسی نے الگ سے نیچے نہیں اتاری، اور جام میں شہادت سب نے نوش کیا. وہ جو حالی کہا کرتے تھے نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. پھر اسی انداز میں کسی شاعر نے کہا کہ ہم مسلمان کہاں گئے اگلے زمانے والے، گردن کیسر و کسرا کی جھکانے والے. بات یہ کیا تھی، نہ دبے ہیرا سے نہ روما سے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. اور پیشوائی کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ نخلستان سے گزر رہے تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، اور ایک جگہ کھڑے ہو گئے، غور سے جگہ کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے؟ سفر کرتے کرتے اچانک آپ ایک جگہ رک کے رونا شروع کر دیا. فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ صحیح چرانے نہیں آتے. میں روش نہیں رہا ہوں کہ اسلام کی برکت ہے کہ میں وہ جو اونٹ چراتا تھا اور باپ سے مار کھاتا تھا، اس لیے کہ میرے باپ کہتا تھا تو اونٹ بھی صحیح نہیں چرانے آتے. آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا. آج کی سوسائٹی کے اندر مسلمان اور دینی طبقات یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام کا غلبہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یا کسی درجے میں سمجھتے اسلام تو غیروں کی چاکری کرنے کے لیے ہے. اسلام غیروں کی چاکری کرنے کے لیے نہیں آیا. لیجزکرہ علی الدین کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کہ میرے اس پیغام کو آپ نے وہاں پہنچانا جو لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کوئی کدھر نکل گئے، کوئی کدھر نکل گئے. کسی کی قبریں سری لنکا کے اندر، کسی کی ملک کے کسی کونے کے اندر، عرب سے باہر قبریں. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو تبلیغ کے مقاصد کے لیے، دعوت کے لیے نکلتے چلے گئے. اور قرآن نے بار بار کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اچھا، آج کی سوسائٹی میں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ پہلے سماج میں ہر بڑا آدمی گلی محلے کے بچے کو سمجھاتا تھا بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام، روب بھی ہوتا تھا بڑوں کا. اب بندہ سمجھتا ہے کہ باہر جو مرضی ہوتا رہے، مجھے اس چار دیواری کے اندر کے لوگ جو ہیں ان کی اصلاح کرنی. میں سچی بات اپنے معمولی مطالعے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر تو انفرادی دائرے میں آپ تقوی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتے. حالانکہ لوگ تو حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پیشانیوں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے نشان ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے بظاہر
جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو. تو ہم ایک جگہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ اگرچہ سود اللہ اور اس کے رسول سے لانے جنگ ہے نا، تو میں نے کہا یہ 24 کروڑ پاکستانی سود میں ملوث. تو آدمی کا کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی ہم تو نہیں لیتے. تو یہ آپ نے کہاں سے یہ بات نکال لیا کہ سود دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کبھی اپنے بل اٹھائیں بجلی کے، یہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں، اور اسی ٹیکسوں سے حکومت جو ہے قرضے لیتی ہے اور ان کو واپس کرتی ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ پاکستان کے حالات کو آج ایک دم خراب نہیں ہوئے. یہ کو پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. قائد اعظم کو بہت کٹر قسم کا مسلمان تھوڑی تھے، یا کوئی بڑے دیندار تھے، ہمارے لیے اصول پسند انسان تھے. تو قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے تو پہلی دفعہ جب سرکاری جو ہے نا چیزیں آئیں نا کچن کی یا پریزیڈنسی کی، تو قائد اعظم کے سامنے ایک فہرست آئی، اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا قائد اعظم کی ضرورتوں سے یا اسٹیٹ کی ضرورت سے تعلق نہیں تھا. تو قائد اعظم پوچھے یہ کس نے منگوائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح آپ کی بہن انہوں نے منگوائی ہے. تو قائد اعظم فاطمہ کو پیار سے فاطی کہتے تھے. انہوں نے کہا یہ پیسے فاطی اپنی جیب سے دیں، ریاست اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ فاطمہ جناح کی ضرورتیں جو ہیں وہ ریاست پوری کرے. نوابزادہ لیاقت علی خان حالانکہ نواب آدمی تھا، جب اس کو گولی لگی لیاقت باغ میں، تو جو واقفان حال بتاتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ پھٹی ہوئی تھی. اور ہمارے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ برانڈ کڑا کیسے تکڑی ہیں، جرابیں بھی لوگ پھٹی پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بگاڑ جو ہے نا، یہ لگاتار کمزوریاں ہم نے جب گرفت نہیں کی اپنے حکمرانوں کی، ان سے نہیں پوچھا، تو اس کے نتیجے کے اندر بگاڑ پر بڑھتا چلا گیا. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے سال میں ایک بجٹ آ جاتا تھا، ہمیں یاد ہے بجٹ آتا تھا لوگ انتظار کرتے تھے، دکاندار بھی سگریٹ اکٹھے لے لیتے تھے، گھی اکٹھا لے لیتے تھے کہ ان کی قیمتیں شاید بڑھ رہی ہیں. اب تو بجٹ سال بعد نہیں آتا، مہینے بعد بھی نہیں آتا، ہر ہفتے، بلکہ بسا اوقات تو ہفتے میں 2 بار بجٹ آ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں بیچارے، ان کا 10 لاکھ بینک کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھتے ہیں نا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی اتنی اس کی ویلیو کم ہوئی ہے، اور ڈالر اور یورو جو ہے اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کا 10 لاکھ جو بینک کے اندر موجود تھا وہ ایک رات گزرنے کے بعد 9 لاکھ ہو چکا ہوتا ہے. رقم فگرز میں 10 لاکھ ہوتی ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ عملاً وہ یعنی وہ اتنی کم ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں میں اور محسن جمیل صاحب تھے، ہمارے پاس کوئی کاروباری مقاصد کے لیے پیسے تھے ڈالر کی صورت میں، تو ہم چینج کرانا چاہتے تھے. تو اتفاق سے لیٹ ہوتے گئے، وہ ایک ہفتہ گزر گیا، ہم نہ کرا سکے. نیت کرانے کی تھی، تو جس دن ہم نے کرائے تو مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اس دن ہم کرا لیتے نا تو آج اور اس دن کے اندر $800 میں بچ گئے ہیں. ایک ہفتے میں $800 بچے. آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے جو بینک میں پاکستانی کرنسی میں کسی کے تھے ان کی ویلیو کتنی کم ہوئی. اور آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ یہ ایسی ہو رہا ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا نا بہت مشکل ہے حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی. پہلے خان صاحب تھے، وہ کہتے تھے ہم ایک پاکستان کر دیں گے، نوکریاں دے دیں گے اور پھر گھر بنا کے دے دیں گے. ہو سکتا ہے گھر ملے ہوں، لوگوں کو نوکریاں ملی ہوں، لیکن ہمارے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے. اب پھر خان ان کو لے کے آگے ڈار صاحب کو، اور ڈار صاحب کا تخصص یہ تھا کہ یہ بڑے قابل آدمی ہیں، یہ ڈالر کی اڑان روک دیں گے. تو پتہ چلا کہ ڈار صاحب ڈالر کی اڑان روکنے کی بجائے اس سے اور زیادہ وعدے کو اونچا کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے منہ کے اندر جو زبان ہے نا جی، ہم اس کو نہ کھولیں. ہم نے کوئی راکٹ لانچر نہیں چلانا، ہم نے کوئی توپ اور تفنگ سے ان سے مقابلہ نہیں کرنا. آج میں جیل میں تھا، پریس کانفرنس تھی 2 بجے ہماری، تو وہاں ایک صحافی نے مجھے کہا جی آپ احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی آنکھیں جو اقتدار کے نشے کی وجہ سے وہ مدوش ہوتے ہیں نا، قدریں کھلتی ہیں کہ پبلک اس پر اب احتجاج کر رہی ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تو قوت سے روک دو اس کو. یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہوتی تو تم زبان سے اس کا اظہار کرو کہ بری چیز ہے. تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے اس کو برا جانو. لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اچھا، امام علی مقام کا تو شان بڑی بیان کرتے ہیں کہ لوگ ڈٹ گئے تھے،
اور اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسئلے جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. اور کبھی اس طرح اگر قومیں زندگی گزاریں تو میں وہ جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں تبدیل کرتا. اقبال نے اسے بھی کہا اور قرآن کریم کی پوری قائد ہے اس پر. اقبال نے تو کہا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں آتا نا جی, اللہ اس کے حالات نہیں بدلتے. اور میں اور کبھی بطور طالب علم کے سوچیں, یہ جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بندوں کو, اس نے کسی رزق کو مشروط کیا ہے کسی کے عقیدے کے ساتھ, کسی کے اخلاق اہل الہیت کے ساتھ, کسی کے متقی ہونے کے ساتھ, کسی کے موائد نہیں. اللہ نے رزق کو اس سے منسلک نہیں کیا. بڑے بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نان شبینہ کے محتاج ہیں, بڑے بڑے اس کے باغی ہیں, دنیا کی ساری نعمتیں اور عشائشیں ان کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں جن کو اس نے نعمتیں اور عشائشیں دے دی ہیں ان سے وہ بڑا راضی ہے, اور جن کو صرف صبح و شام کا بمشکل 2 وقت کی روٹی دے اس سے ناراض نہیں. اللہ تو کہتا ہے ہم لوگوں کو مال دے کے بھی آزماتے ہیں, مال دے کے بھی آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کا ملنا بھی اور مال کا نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا طرز عمل رکھتا ہے. تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج تاج الحق صاحب نے جو جماعت اسلامی کے مرکزی امیر ہیں, انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس پر احتجاج لاہور سے لے کر پنڈی تک کریں گے. وہ 10 تاریخ کو لاہور سے نکلیں گے انشاءاللہ, اور ان کا جو ہے وہ پہلا قیام گوجرانوالہ میں ہوگا. 11 تاریخ کو وہ آئیں گے گجرات GTS چوک میں 3 بجے. یہ جو ملک صادق صاحب کا پیٹرول پمپ ہے نا جی, جو فیصل سینما ہے, اس کے سامنے کی روڈ پہ ہم انشاءاللہ کیمپ لگائیں گے, چیئرز بھی لگائیں گے. مرد بھی انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, خواتین بھی انشاءاللہ ہوں گی. اور یہ پروگرام ہوگا 3 بجے GTS چوک کے اندر. اور اس دن سراج صاحب رات کو کیا ہم گجرات کریں گے, اور اگلے دن پھر وہاں سے نکل کر پنڈی جائیں گے. لیاقت باغ سے متصل ہے چوک, فوارہ چوک اس کو کہتے ہیں, بڑی کھلی روڈ ہے, اس پر پھر ایک بڑا عوامی احتجاج جو ہوگا. تو یہ احتجاج بنیادی طور پر سنگل نکاتی ایجنڈا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہے. حکمرانوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی جو ہے نا IMF سے معاہدے کیے اور ان کی شرائط پر معاہدے کیے, اور آج لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ مہنگائی کیوں نہیں رک رہی, مہنگائی کا جن کسی سے قابو نہیں ہو رہا. تو مجھے آج ایک صحافی نے کہا جی کہ صرف جماعت اسلامی ہے جو اقتدار کے اندر نہیں ہے, اور دوسری PTI ہے, باقی سب اقتدار کے اندر ہیں. تو میں نے صحافی سے کہا کہ میں آپ کا کہ جو ہے نا یہ معلومات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے PTI اقتدار کے اندر نہیں؟ خیبر پختونخوا کا پورا اقتدار ان کے پاس تھا, پنجاب کا اقتدار پورا ان کے پاس تھا, مرکز کے اندر ان کی حکومت تھی. MN انہوں نے ریزائن دیے تھے جن پر ابھی ضمنی الیکشن پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ میں نے کہا یہ تو اقتدار میں تھے, اور PDM کے اندر بھی 13 جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں, اور 13 جماعتوں کی کلیکٹیو وزڈم کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے, کرپشن ہے, بدامنی ہے, قتل و غارت گری ہے, بم دھماکے پہ شروع ہو گئے ہیں. اور اس وقت لگتا ہے کہ ملک کے اندر ریاست کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر بھی ہم خاموش رہیں گے تو حالات اس سے بدتر ہوتے چلیں گے. تو سراج صاحب چونکہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, صاف ستھرے آدمی ہیں, سینٹ کے اندر وہ رہے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر وہ رہے ہیں, 2 بار وہ وزیر خزانہ رہے ہیں, لیکن ان کی زندگی اسی طرح ہماری زندگی ہے, عام سادہ زندگی ہے. میں 4 تاریخ کو کراچی سے آ رہا تھا, ایک پروگرام میں گیا تھا, تو اتفاق سے ایئرپورٹ پہ لیاقت بلوچ صاحب بھی آ گئے, سراج الحق صاحب بھی آ گئے. میری ایئر لائن دوسری تھی, وہ PIA سے گئے تھے, گھنٹے کا ڈفرینس ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے. جب ہم ایئرپورٹ سے رخصت ہوئے, ان کی فلائٹ پہلے تھی 8 بجے تھی, رات کو میری 9 بجے تھی اسلام آباد کے لیے. تو میری سیٹ پہ جو ایک نوجوان آ کے بیٹھا نا, میرے پاس ایک کتاب تھی, میں پڑھ رہا تھا, تو اس نے اندازہ کیا. مجھے کہتا ہے جی آپ جماعت اسلامی کے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا میں شکر گڑھ سے ہوں, گجر فیملی سے میرا تعلق ہے, انور عزیز اس فیملی کو میں سپورٹ کرتا ہوں. تو کہنے لگا یار میں نے ابھی سراج الحق صاحب کو دیکھا ادھر. تو میں نے کہا ہم اکٹھے ہی تھے, کیونکہ ان نے PIA سے جانا تھا, مجھے ایئر بلیو سے. کہتے یار بڑے سادے ہیں. میں نے کہا یہ تو کوئی کسی سے ڈکی چھپی بات ہے نہیں, میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا, میرا یہ خیال تھا کہ وہ ڈرامہ ٹائپ ہے, ایسے ہی بناتے ہیں جی بڑے سادے ہیں. تو وہ تو اپنا بیگ خود ہی اٹھا کے جا رہے تھے. میں نے خود ہی اٹھانا تھا, بیگ وہ نہیں کرتا تھا.
ان کے ساتھ اس طرح ایکسٹرا لوگ نہیں سفر کرتے. تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسائل وہ فرد حل کرے گا جو ہم میں سے ہو, جس سے درد ہو, جسے پتہ ہو غربت کیا ہوتی ہے, جسے پتہ ہو کہ کالج کے اندر فیس دینے کے لیے پیسے نہ ہو تو کیسے وقت گزارا جاتا ہے. اور وہ آدمی جن کے حال جو وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہوں اور غربت دیکھی تک نہ ہونے, اور پھر جب کبھی موقع آتا ہے اقتدار کا تو وہ بعض اوقات وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ ایک استبل سے دوسرے استبل اور دوسرے چیزیں میں چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر بیداری کی جو تحریک شروع کی اس کے نقد اثرات, تبلیغی جماعت کے ہمارے دوست کہتے ہیں نقد فائدہ اس کا, وہ کراچی میں ہمیں ملا ہے کہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے کراچی. کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں جماعت اسلامی کو, دوسرے نمبر پر ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو, اور تیسرے نمبر پر ووٹ دیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو. نشستیں کراچی کے اندر ہماری زیادہ تھیں, بہرحال وہ اقتدار سندھ میں ایک پارٹی کے پاس انہوں نے اپنا زور لگایا ہے, اور ہم اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہیں کہ ہمیں کراچی کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی مانا جائے, کیونکہ ہم نے ووٹ لیے ہیں 5.25 لاکھ, پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں 3 لاکھ کچھ, پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں 2 لاکھ کچھ. تو بہرحال یہ ہماری ادھی برتری ووٹوں کی تو ہے ہی ہے, لیکن انشاءاللہ سیٹوں کی بھی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے, فکر ہے, بیداری ہے جو لوگوں تک اس کو ٹریول کرنا چاہیے. اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ 11 تاریخ کو 3 بجے مقام میں نے بتایا جی ٹی ایس چوک سے تھوڑا آگے ہوں, یہ جو روڈ جاتی ہے کیا کہتے ہیں ریلوے روڈ ہے نا, ریلوے روڈ تک انشاءاللہ ہماری کرسی آ جائے گی سینما سے لے کر. تو یہاں انشاءاللہ ایک بڑا پنڈال بنے گا, مرد بھی اور خواتین بھی, بچے بھی اور جوان بھی شریک ہوں گے. آپ تھوڑا سا وقت نکالیں, سراج الحق صاحب کے خطاب بھی سنیں, وہ رہنمائی جو ہماری کریں گے ملک اور قوم کے جو تازہ ترین حالات ہیں تیزی سے بدلتے ہوئے, اس سے رہنمائی بھی ہمیں ملے گی. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قوتیں جو اس ملک کے اندر دین کی بالادستی چاہتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق نظام چلانا چاہتی ہیں, ان کو بھی ایک حوصلہ ملے گا. آپ سب کا میں انتظار بھی کروں گا, وہ آپ کے استقبال کے لیے انشاءاللہ موجود ہوں گا. میں ایک بار پھر علی سرفراز صاحب کا, ان کی فیملی کا, کریمی احمد صاحب کا اور آپ تمام ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں کوئی بات آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ کو پوچھنی ہے, کوئی سوال کسی دوست نے کوئی کرنا ہو.